اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خالق ہستی کی بارگاہ میں انتہائی عجز و نیاز کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حمد کرتے ہیں، اس کی تعریف و توصیف و ثنا کرتے ہیں، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ اور انوار طیبہ پر جو اس ساری کائنات میں خداوند عالم کے فیوزات کے جاری ہونے کا واسطہ ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور پروگرام ہے ظہور حجت، اور حسن اتفاق سے یہ دن قریب ہے حضرت حجت صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ولادت باسعادت کے ساتھ بھی ماہ شعبان ہے۔ آپ سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد قبول ہو، اور انشاءاللہ خداوند عالم وقت ہمیں دیکھنا نصیب کرے عنقریب کہ یہ زمین اس نور الہی کے ظہور پرفیض کے بعد یہ زمین جو ہے وہ جگمگا اٹھے، اور دنیا سے ظلم و کفر و نفاق و شرک و ہر طرح کی بے عدالتی اور بے انصافی کا خاتمہ ہو، اور انسان سکھ کا سانس لے۔ ظہور حجت کا معنی بھی یہی ہے کہ جب دلیل ظہور کرے گی، جب علم ظہور کرے گا، جب اس دنیا پہ نور آئے گا تو ظلمتیں چھٹ جائیں گی، بے عدالتی کا خاتمہ ہوگا، جہالت رخت سفر باندھ لے گی، اور اللہ کا وعدہ پورا ہوگا جو اس نے انسانوں کے ساتھ فرمایا ہے کہ یہ زمین اللہ کے صالح اور مستضعف پسے ہوئے انسانوں کے اقتدار کے ساتھ اس کا اختتام ہوگا۔ آخری سلطنت، آخری حاکمیت، آخری حکومت اور آخری خلافت جو ہے وہ اللہ کے صالح اور نیک انسانوں کے ہاتھ میں آئے گی، اور ان نیک اور صالح انسانوں کے سربراہ مہدی منتظر ہوں گے۔ حضرت مہدی صلوات اللہ وسلام علیہ کے ظہور کے حوالے سے اس دنیا کا کوئی بشر ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں کہیں نہ کہیں اس کے یا دل میں یا دماغ میں کہیں ہے کہ کوئی ایک انسان آئے گا جو داد رسی کرے گا اور مظلوموں کی آواز کو پہنچے گا، پسے ہوئے انسانوں کی مشکلات کو آسان کرے گا۔ جہاں تک تعلق ہے تمام تر ادیان و مذاہب کا، تو تمام تر ادیان جو ہیں وہ اس عقیدے پہ ان کا عقیدہ ہے کہ یقیناً آسمان سے ایک ایسی ہستی آئے گی، آسمان سے آئے گی، بے الفاظ دیگر آسمان والا اس کو بھیجے گا، اور آسمان والے کا وہ جو وعدہ ہے وہ اس ہستی کے ذریعے پورا ہوگا۔ مسلمان قائل ہیں حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا، اس کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جناب حضرت مہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے ساتھ مل کر اس زمین کو اللہ کے دین کی نورانیت سے منور اور معمور فرمائیں گے، بھر دیں گے اس زمین کو، اور یہ زمین نور الہی سے جگمگا اٹھے گی۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے عیسائی دنیا بھی اس عقیدے پہ ہے کہ مسیح جو ہیں وہ آئیں گے۔ یہود کے مذہب والے بھی، یہودیت والے بھی قائل ہیں کہ مسیح، البتہ وہ ایک اور عقیدے کے تحت قائل ہیں کہ ایک منجی، ایک سیویئر آئے گا جو اس زمین کو عدل و داد سے معمور فرمائے گا، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا۔ باقی جو مذاہب ہیں کسی نہ کسی شکل میں، بدھ مذہب ہے وہ بھی قائل ہیں کہ پانچواں بدھا جو ہے وہ
میتریہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ آئیں گے اور آ کے اس زمین کو جو بھر چکی ہوگی ظلم سے، ناانصافیوں سے، پریشانیوں سے، انسان کی مشکلات سے اور بد اخلاقیوں سے، گناہوں سے، وہ آئیں گے اور آ کے اس دنیا کو ایک بار پھر جو ہے وہ نیکی، پاکیزگی، اطاعت کی طرف جو ہے وہ دعوت دیں گے، اور یہ دنیا جو ہے پھر نیکیوں کا محور اور مرکز ہوگی۔ اسی طرح ہندو بھی قائل ہیں اپنے عقیدے کے مطابق کہ ایک انسان جو ہے وہ جو خدا کا اوتار ہوگا، وہ آئے گا اور اس زمین پہ سفید گھوڑے پہ وہ سوار ہوگا، وہ نورانی انسان جو ہے وہ دنیا کو جو بھر چکی ہوگی ظلم سے اور اسی طرح گناہوں سے، اس زمین کو پاک کرے گا اور ایک نورانی معاشرہ جو ہے، ایک نورانی حکومت جو ہے وہ قائم کرے گا۔ زرتشتی ہیں وہ بھی قائل ہیں کہ مطلب ہے ایک انسان آئے گا۔ اسی طرح باقی دنیا کے انسان بھی قائل ہیں کہ بالآخر کوئی ایک مرحلہ آئے گا کہ انسان جو ہے وہ اس زمین پہ سکھ کا سانس لے گا اور اس کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس پرسکون معاشرے کو پائیں گی جو کہ جس کا خواب گزشتہ نسلوں نے دیکھا ہے۔ اس بات کو قرآن کریم نے مختلف زاویوں سے بحث فرمایا ہے اور بڑی خوبصورت باتیں ہیں، بڑی خوبصورت آیتیں ہیں، لیکن یہ جو فیض اس نورانی، اس الہی، اس آسمانی شخصیت جو کہ بعض تعبیرات میں اس کو سلامتی کا بادشاہ کہا گیا ہے، اس کو نور عظیم کہا گیا ہے، اس کو مبشر اور نذیر کہا گیا ہے، یا بہرحال اس طرح کی تعبیرات ہیں، وہ انسان جب آئے گا تو وہ یقیناً یہ سلسلہ جو ہے وہ ہوگا۔ اس سے پہلے کا مرحلہ جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی قرآن کریم نے بڑی خوبصورت انداز میں بحثیں فرمائی ہیں۔ میں ایک دو آیتوں کے حوالے سے اس بات کو لے کے تو ہم آگے بڑھیں گے آج کی گفتگو میں۔ سورہ حج کی آیت ہے 41، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ اگر ان لوگوں کو اقتدار بخشے گا، وہ لوگ جو کہ دیندار ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں۔ یہ آیت جو ہے وہ اس سے پچھلی آیت بڑی مربوط ہے اور بڑی خوبصورت مطلب اس میں بھی ہے، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقولوا ربنا اللہ۔ وہ لوگ جو کہ اپنی آبادیوں سے نکل گئے ہیں، خروج کر گئے ہیں، پریشانی خانوں کاشانوں انہوں نے چھوڑ دیا ہے، ہجرت کر لی۔ آج دنیا کے حالات واقعاً اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں، یہ جو آیت بیان کر رہی ہے، اس الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی دلیل کے جو ہے وہ ان کو اپنے خانوں کاشانہ اور اپنے گھر اور دیار سے نکال دیا گیا ہے۔ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ اپنے ممالک میں، اپنی سرزمین پہ رہ نہیں سکتے، ناحق ان کو نکال دیا گیا ہے، وہ اپنے اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اللہ اگر دفاع نہ کرے، دور نہ کرے، اگر اللہ پروردگار انسانوں کے ایک گروہ سے اس ظلم اور تجاوز کو اگر دور نہ فرمائے تو آیت یہ کہتی ہے کہ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ وہ عبادت گاہیں جہاں اللہ کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ سب کے سب خدا کے عبادت خانے جو جہاں خدا کا ذکر ہے وہ سب ختم ہو جائیں۔ تو یہ سنت ہے پروردگار کی کہ وہ بہرحال اپنے دین کی حفاظت کچھ انسانوں کے ذریعے کرتا ہے۔ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، تو اللہ یقیناً مدد فرمائے گا، یقیناً نصرت فرمائے گا
ان کی اس کی جو کہ اس کی مدد کریں گے، جو اللہ کی مدد کریں گے۔ اللہ قوی اور عزیز ہے۔ اس کے بعد والی آیت یہ ہے کہ یہ جن کے ذریعے خداوند عالم عبادت گاہوں کی حفاظت کرے گا، جن کی وجہ سے اللہ کی بندگی کے جو مراکز ہیں وہ قائم رہیں گے۔ الذین، اگر ان لوگوں کو پروردگار فرماتا ہے ہم حکومت دے دیں، امکناہم، اگر ہم ان کو تمکین دے دیں، ہم اگر ان کو قدرت دے دیں، ہم ان کو اگر حکومت عطا کر دیں، یہ اللہ ہے جو عطا کرنے والا ہے، فی الارض، زمین کے اوپر، تو یہ کیا کریں گے؟ اقام الصلاۃ، یہ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ جو ہے وہ اس کو ادا کریں گے، وآمر بالمعروف، امر بالمعروف کریں گے، نہو عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے، اور عاقبت امور تو اللہ پروردگار کے اختیار میں ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لہٰذا وہ صالحین، وہ صالح بندے، وہ پاکیزہ بندے جن کی وجہ سے خداوند عالم کی عبادت کا ذکر اس زمین پہ قائم ہے، اگر ان کو اقتدار دے دیا جائے تو ان صالحین کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ ایجنڈا کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا کہ وہ نماز کو قائم کریں گے، نماز اپنی تمام تر حقیقت کے ساتھ، خالی یہی نماز نہیں جو پڑھی جاتی ہے، نہیں، نماز جیسے کہ دین میں بیان کیا گیا ہے، وہ نماز جو انسان کو گناہوں سے دور لے جاتی ہے، وہ نماز جو انسان کے اندر زندگی میں نظم پیدا کرتی ہے، وہ نماز جو انسان کے اندر تعادل اور تعاون اور توازن پیدا فرماتی ہے، وہ نماز یعنی قائم ہو، یعنی فلسفہ نماز قائم ہو، یعنی نماز اپنے ٹرمز کے ساتھ، اپنی کنڈیشنز کے ساتھ، اپنی شرائط اور اپنی خصوصیات کے ساتھ جو بھی قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں، یہ ساری خصوصیات بالفاظ دیگر معاشرے کے اندر اللہ کی بندگی اور عبودیت کی فضا قائم ہو جائے۔ اقام الصلاۃ کا معنی معاشرے کے اندر بندگی پروردگار کی فضا کو قائم کرنا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا معاشرہ جہاں پہ نماز قائم ہو جائے، وہاں پہ گناہ نہیں رہتے، وہاں پہ بد اخلاقیاں نہیں رہتی، وہاں پہ انسان کا کردار بالکل درست ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں آیا ہوں تمہارے اخلاق کی تکمیل کے لیے۔ اصلاً میری بعثت کا مقصد ہی یہی ہے، معمولی جملہ نہیں ہے۔ لہذا نماز کے قیام کا معنی یہی ہے کہ نماز وہ جو تمام تر شرائط قرآن کریم میں اور احادیث میں بیان کی گئی ہیں، اور بالفاظ دیگر اگر خلاصہ مطلب کیا جائے، جس معاشرے میں نماز قائم ہو جائے، یہ صالح بندے جب ان کے پاس حکومت آ جائے تو کیا کریں گے؟ نماز کو قائم کریں گے۔ نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے اس معاشرے کو اللہ کی عبودیت کی تصویر بنا دیں گے، اس معاشرے کے اندر اصلا گناہوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اس معاشرے کے اندر واقعاً انسان جو ہے وہ اچھے کردار کے حامل ہو جائیں گے۔ آتوا الزکوٰۃ کا معنی وہی اشارہ ہے، زکوٰۃ کی طرف اشارے کا معنی یہ ہے کہ ایسا سالڈ اور ایک ایسا مضبوط اور مستحکم اقتصادی نظام قائم ہوگا کہ فقر ختم ہو جائے گا، فقر اور تنگ دستی اور پریشانی اور انسان کی جو معاشرتی اور اقتصادی مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وَآمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، نیکیوں کا حکم کریں گے اور برائیوں سے جو ہے وہ روکیں گے۔ البتہ ظاہر ہے کہ یہ جب اس طرح اللہ ان کو اقتدار دے گا تو خدا کے صالح بندے جب اقتدار قائم کریں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا بھی نتیجہ دینے والا جو ہے وہ پروردگار ہے۔ لہٰذا یہاں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف انسان صالح انسانوں کی حکومت ہے جس کی خصوصیات قرآن یوں بیان فرما رہا ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ ان انسانوں کی حکومتیں ہیں جنہوں نے قرآن نے مختلف تعبیرات میں اشارہ فرمایا ان الانسان لیطغی، یہ وہ ہیں جو کثرت
جو غنی اپنے آپ کو جب محسوس کرتے ہیں تو سرکشی کرتے ہیں انسانوں کے اوپر دھونس، انسانوں کے اوپر حکومت، انسانوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کی جو ہے وہ ظلم کی تلوار سے انسانوں کی زندگیوں کا خاتمہ کرتے ہیں، نابود کر دیتے ہیں۔ یا مثلا ارشاد فرمایا سورہ بقرہ ہی میں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ۔ اللہ اکبر۔ یہ آج حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کو اقتدار دیا جاتا ہے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ زمین میں فساد کریں، لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، آبادیوں کو تباہ کر دیں، سبزے کو ختم کر دیں۔ سبزے کو ختم، یہ ظاہر ہے کہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی انسان جو ہے وہ اچھے حالات میں نہ رہے، اصلا فصلیں ختم کر دیں، اصلا محتاج کر دیں ان انسانوں کا، فقر میں یہ انسان مبتلا ہو جائے، وہ نسل اور نسلوں کی نسلیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ یہ ان سرکشوں کا ایجنڈا یہی ہے۔ یہ سرکش اور ناپاک اور غیر صالح انسان جب حکومت پہ آتے ہیں تو وہ زمین پہ سوائے فساد کے، دنگا کے، خرابی کے، نسلوں کے قتل کرنے کے، آبادیوں کو خراب کرنے کے ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ ان کا ایجنڈا فقط اپنی ذات ہے، اپنی ذات، خود کو وہ چاہتے ہیں اور اپنی آل اولاد کی حفاظت چاہتے ہیں، باقی انسانوں سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ یا بالفاظ دیگر قرآن کریم ایک اور جگہ سورہ قصص میں ارشاد فرماتا ہے آئمہ یدعون الی النار، یہ ایسے رہبر ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں، جہنم کی دعوت دے رہے ہیں۔ لہذا دو گروہ ہیں، ایک ناپاک انسان ہیں، سرکش ہیں، طاغی ہیں، طاغوت کی مختلف شکلوں میں جو ہے وہ انسانوں کی گردنوں پہ یہ سوار ہیں اور یہ اس انداز سے زمین کو نابود کر رہے ہیں، انسانی نسلوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، انسانوں کو ختم کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال جب انسان پاکیزہ انسانوں کے ہاتھ میں اقتدار آئے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اسی مطلب کو پروردگار نے ایک اور انداز سے بیان فرمایا ہے اور بہت ہی خوبصورت نکات جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں ایک اور جگہ، اور وہ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 55، بہت ہی خوبصورت ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے۔ بعض علماء نے بڑی خوبصورت یہاں پہ ایک بات کی ہے، نمبر ایک تو وعدہ ہے، اور کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا وعدے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ لفظ اللہ استعمال کیا ہے۔ پروردگار نے اپنے اوصاف یہاں بیان نہیں کیے، یہ ظاہر ہے کہ خاص حکمتیں ہیں۔ قرآن کریم میں ہر لفظ جو آیا ہے، زبر زیر جو آئی ہے، ہر حرف جو ہے اپنی اپنی جگہ پہ واقعاً بہت سارے نورانی میسیجز ہیں جو قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، لہذا بے حکمت نہیں ہے کہ خداوند قدوس نے وعد اللہ کا وعدہ، اپنے اوصاف بیان نہیں کیے کہ رحیم کا وعدہ، کریم کا وعدہ، علیم کا وعدہ، قدیر کا وعدہ، عادل کا وعدہ، ایسا نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ کا وعدہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو ہے اس کا اسم ہے، اس ذات کا اسم ذات ہے، اور جس کو علماء نے کہتے ہیں کہ یہ جو اسم ہے یہ مستجمع جمیع کمالات ہے۔ جب اللہ کہتے ہیں تو اللہ کے سارے اوصاف اس کے ساتھ شامل ہیں۔ اللہ یعنی رحیم، یعنی کریم، یعنی قادر، یعنی حی، یعنی قیوم، تمام تر اوصاف کے ساتھ۔ بالفاظ دیگر اللہ تمام تر اوصاف کو کی طرف جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے کہ خدائے قادر کا وعدہ ہے، خدائے حی کا وعدہ ہے، خدائے کریم کا وعدہ ہے، خدائے قیوم کا وعدہ ہے، خدائے غفار کا وعدہ ہے، خدائے توانا کا وعدہ ہے، خدائے بزرگ و برتر کا وعدہ ہے۔ یعنی اپنے تمام تر اوصاف کے ساتھ اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ البتہ سارے انسانوں سے نہیں وعدہ کیا، چونکہ انسانوں میں ایسے بھی ہیں جو کہ اس وعدے کے اہل نہیں ہیں۔ جو اہل ہیں اس وعدے کے، اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ کن سے وعدہ فرمایا؟ الذین آمنوا منکم،
تم میں سے وہ لوگ جن کا ایمان ٹھیک ہے، جن کا عمل ٹھیک ہے، عمل صالح ہے اور ایمان جو ہے وہ درست ہے۔ تو اللہ نے وعدے فرمائے ہیں، چند ایک وعدوں، 3 وعدوں کا ذکر ہے اس سے آیہ مبارکہ کے اندر۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اللہ جو ہے اقتدار دے گا، خلافت عطا کرے گا، حکومت دے گا، حکومت ان کے ہاتھوں میں ہوگی، یعنی اللہ بالآخر جو ہے وہ جب حکومت دے گا تو حکومت کا معنی سارے معنی اسی میں آ جاتے ہیں۔ حکومت یعنی انسانوں کے اندر زندگی کے تمام تر اجتماعی پہلوؤں میں تبدیلی کرنے کا اختیار اور قدرت۔ وہ تبدیلی چاہے سیاسی ہو، چاہے اقتصادی ہو، چاہے تمدنی ہو، چاہے علمی ہو، چاہے تربیتی ہو، تمام تر حکومت یعنی وہ طاقت جس کے ذریعے آپ سوشل اور کلیکٹیو لائف کے جتنے بھی پہلو آسپیکٹس ہیں ان کے اندر آپ طاقت رکھتے ہیں کہ آپ تبدیلی لائیں گے، لیکن اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ وہی تقوی، وہی ایمان، وہی عشق بخدا، وہی ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسول ہے، باقی ایمان کی جتنی بھی صورتیں ہیں۔ لہٰذا تقوی اور تقوی کی بنیاد پہ یہ حکومت عطا ہوگی، یعنی حکومت ملے گی لیکن اس حکومت کی بنیاد تقوی ہوگی، ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا۔ تو اللہ جو ہے حکومت عطا کرے گا، پس حکومت کا معنی یہاں پہ یہ مطلب بھی ثابت ہو گیا کہ پروردگار کے ہاں جو ہے وہ یعنی حکومت کوئی شجرہ ممنوعہ نہیں ہے۔ کما استخلف الذین من قبلہم، اور یہ سنت الہی جو ہے وہ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے صاحبان ایمان اگر اس قابل ہوں تو خداوند عالم جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، اور پہلے بھی ماضی میں بھی اس کی مثالیں اس آیہ مبارکہ کے مطابق جو ہے وہ یعنی موجود ہے اس کا وعدہ۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمَ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور پروردگار دین کو قائم فرمائے گا، دین کی حکومت ہوگی، دین کی حکومت ہوگی، اور دین ظاہر ہے کہ دین اپنی تمام تر نورانیت کے ساتھ، دین اپنی تمام تر عظمت اور شکوہ اور جلال کے ساتھ، وہ حکومت جس کا تصور ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے، وہ حکومت جو کہ مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمائی، جس کا فیض ہر انسان کو میسر آیا۔ جی تو ایسی حکومت جو دین کی، اور دین اپنی تمام تر نورانیت کے ساتھ، اپنے تمام تر جاہ و جلال اور شوکت اور عظمت کے ساتھ، ایسی حکومت اور ایسی قوت جو ہے وہ نافذ ہوگی، یعنی دین نافذ ہو جائے گا، دین کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی، اور دین ظاہر ہے کہ اپنے وجود میں ہر طرح کا کامل ترین ایجنڈا جو ہے وہ دین کے پاس سے موجود ہے۔ لیکن یہ کون سا دین ہے؟ یہ دین کون سا ہے؟ اللہ الذی ارتضیٰ لہم، بڑی خوبصورت تعبیر ہے یہاں پہ، وہ جو اللہ کا مرتضیٰ دین ہے۔ قرآن کریم میں یہ 2 بار یہ تعبیر جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے، اللہ کا مرتضیٰ دین، وہ دین جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، جو اللہ جس پہ راضی ہے، جس دین پہ، ایک یہ مرحلہ ہے اور ایک وہ جو کہ واقعہ غدیر کی طرف جہاں پہ اشارہ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اور وہ اپنی ساری تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ سورہ مائدہ کے اندر کی آیتوں میں اس کی طرف جو ہے وہ تفصیل تصریح موجود ہے، اور جس کے بعد کہتے ہیں کہ واقعہ غدیر میں جب نبی اکرم آقائے کائنات سرور دو عالم نے جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان فرما دیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ یہ میسج لے کر آئے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ آج تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت، رہبری اور قیادت کا وہ تصور جو کہ من جانب اللہ ہے، اس کے اعلان کے ساتھ دین جو ہے وہ مکمل بھی ہے، اور وہی دین ہے جس پہ اللہ راضی ہے۔ وہ پہلے ولی کے
اعلان کے ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس دین پر راضی ہے، اور اللہ کا آخری ولی اور نبی اکرم کا آخری وصی اور جان نشین جب آئے گا تو اللہ اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ یہ وہی مرتضیٰ دین ہے، جو کہ اس کا مطلب ہے علی ولی ہی کی رہبری سے یہ دین اپنی عظمت کے ساتھ پوری دنیا میں اجاگر ہوگا۔ علی ہی کا بیٹا مہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہ آئیں گے، اور وہ دین جو ہے وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ، اپنی پوری نورانیت کے ساتھ زمین پہ نافذ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس دین کے نفاذ اور اس کی حاکمیت اور اس کی امپلیمنٹیشن سے پہلے پروردگار انسانوں کے تمام گروہوں کو موقع فراہم فرمائے گا کہ دیکھ لو یہ میدان اور یہ چوگان، کل کو یہ کوئی نہ کہے کہ اے کاش کہ ہمیں موقع ملا ہوتا تو ہم دنیا والوں کو بڑا انصاف دیتے، آزادی دیتے، اللہ جانے کیا کیا دیتے۔ لیکن آج یقیناً انسان اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ انسانوں نے جو تھیوریز اور جو فارمولے بشریت کی نجات اور سعادت کے لیے دیے تھے، آج سارے فارمولے فیل ہو گئے۔ کوئی بھی فارمولہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے واقعاً انسان کو سکھ بخشا ہو۔ لیکن یہ جب دین آئے گا اللہ کا مرتضیٰ اور پسندیدہ دین، کہ جب وہ نافذ ہوگا تو مرتضیٰ ہی کی نسل سے مرتضیٰ کا ایک بیٹا اس مرتضیٰ دین کو جب نافذ کرے گا تو انسان یقیناً اس دن محسوس کریں گے کہ ہاں واقعاً یہ وہی دین ہے، اے کاش کہ ہم نے پہلے ادراک کیا ہوتا۔ لیکن بہرحال انسان بالآخر ان کڑی منزلوں سے گزر رہا ہے، اور گزرنے کے بعد بالآخر وہ مرحلہ آئے گا کہ شقی جتنا اس نے شقاوت کرنی ہے وہ کر لے، اور سعید جس نے سعادت مند جس نے اللہ کی اطاعت کا جو اظہار کرنا ہے وہ بھی اپنے سعادت بھی اپنے عروج کو پہنچے گی، اور شقاوت بھی، اور بالآخر انسان اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ خداوند عالم وہ آسمانوں والا، آسمانوں کے بنانے والا، اس کائنات کا خالق جو ہے وہی، اس کا دیا ہوا فارمولہ جو ہے وہی درست ہے انسانوں کے لیے۔ لہٰذا یہ دوسرا وعدہ ہے پروردگار کا۔ پہلا وعدہ کہ وہ انسانوں کو حکومت عطا کرے گا، دوسرا اس کا وعدہ یہ ہے کہ وہ مرتضیٰ دین کو حکومت عطا کرے گا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور اللہ کا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے۔ بڑی مشکلات ہیں، خداوند عالم ہمیں ان مشکلات میں استقامت اور صبر کی قوت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی طاقت بھی عنایت فرمائے اپنی بارگاہ قدوسیت سے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ مشکل حالات بھی بدل جائیں گے، ٹل جائیں گی مشکلیں۔ محترم ناظرین، ابھی وقفے کا وقت ہے، حاضر ہوتے ہیں تھوڑے سے وقفے کے بعد۔